صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی اول وقتہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز اول وقت میں پڑھنا۔ تو اس حدیث سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ ہر نماز کا جیسے ہی وقت داخل ہوگا فوراً نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو لیکن دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں تاخیر کا وقت کو افضل قرار دیا ہے، جیسے فجر کی نماز میں آتا ہے اسفروا بالصبح فإنہ اعظم للأجر، صبح کو روشن کر کے پڑھو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ظہر کی نماز گرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو گرمیوں میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ظہر کو تھوڑی تاخیر کرنے پڑھنا چاہیے گرمیوں میں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے بخاری اور مسلم میں کہ پچھلی امتوں میں جو فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا ان کو اجر ایک قرات ملا جیسے یہودیوں نے، اور نصارہ نے ظہر سے عصر تک عمل کیا ان کو اجر ایک قرات ملی، اور میری امت نے عمل عصر سے مغرب تک کیا لیکن اجر 2 قرات ملا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ تھوڑا عمل کر رہے ہیں اور اجر زیادہ مل رہا ہے، اور ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم مل رہا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے فرمائیں گے کہ بھئی میرا فضل ہے، میں تم پہ ظلم تو نہیں کر رہا نا، اب مسلمانوں کو میں تھوڑے عمل کا اجر ڈبل دے دوں تو یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہے میں دوں۔ تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عصر اور مغرب کا جو وقت ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی عصر کا اور مغرب کے درمیان کا وقت ٹائم تھوڑا ہے۔ تبھی یہ مثال فٹ بیٹھے گی کہ امت جو ہے عصر سے مغرب تک عمل کر رہی ہے نبی کی امت، اور اجر اس کو 2 قرات مل رہا ہے، اور عیسائی ظہر سے عصر تک عمل کر رہے ہیں اجر ان کو 1 قرات مل رہا ہے۔ تو اگر ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب کا وقت برابر ہوتا تو یہ مثال ہی فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کو افضل سمجھا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں ہوتا ہے کہ عصر مثل ثانی پہ پڑھی جاتی ہے، اور سعودیہ وغیرہ میں دوسرے ملکوں میں عصر مثل اول پہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے عصر کی تاخیر کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 رات تک اگر مجھے امت پہ خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ 1/3 رات تک عشاء کو مؤخر کریں۔ یہ ساری صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، ان کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام احادیث کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف احادیث میں آ رہا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو، ایک طرف احادیث میں ان نمازوں میں تاخیر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو علماء نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ ہر نماز کا ایک وہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے، اور ایک وہ وقت داخل ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اس سے اول وقت سے وہ وقت مراد نہیں جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، بلکہ وہ وقت جب نماز کے مستحب وقت شروع ہو جائے۔ تو جب نماز کا مستحب وقت شروع ہوگا اس میں اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، پھر اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو عصر کا جو اول وقت شروع ہوتا ہے بہتر وقت وہ مثل ثانی ہے، تو پھر اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے اور اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ فجر میں جماعت میں چونکہ زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں لہذا اس میں اول وقت میں نماز کا مطلب کہ جیسے ہی روشنی ہو جائے اس میں اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ یہ تطبیق دی گئی ہے حدیث میں، لیکن اس میں اختلاف رائے بھی ہے فقہا کا اور دوسری طرف دلائل بھی ہیں۔ اور عشاء میں 1/3 رات تک مؤخر کیا جائے اور 1/3 رات کے بعد مزید تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ اب مستحب وقت شروع ہو گیا، اب اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور مغرب کا وقت اپنی اصل پہ رہتا ہے، اس لیے مغرب میں ہم یہ کہتے ہیں مغرب میں کوئی 2 وقت نہیں ہے، مغرب میں ایک ہی وقت ہے اور وہ اول وقت ہی ہے، لہذا جیسے ہی غروب ہو تو پہلا فوراً نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ظہر میں سردی اور گرمی میں فرق ہو گیا کہ سردیوں میں اول وقت میں پڑھی جائے اور گرمیوں میں جب سورج کی تپش تھوڑی کم ہو جائے تو جیسے ہی کم ہو جائے تو پھر فوراً نماز پڑھی جائے۔ تو اس طرح یعنی احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔